سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک حدیث سے بات نقل کرتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ کننا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ. ایک دن حضور علیہ السلام کی ساری ازواج، ساری حضور کی بیویاں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. فاقبلت فاطمہ، فرماتی ہے ہم ساری بیٹھی ہوئی تھی، سیدہ فاطمہ چلتی ہوئی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور ان کے چلنے کا ذکر بھی حضرت عائشہ نے حدیث پاک میں بیان فرمایا. آپ فرماتی ہیں ما تخفى مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ جب چل کے آ رہی تھی ایسا لگتا تھا سرکار خود چل کے تشریف لا رہے ہیں. سیدہ کا چلنا سرکار کے چلنے جیسا تھا. سیدہ سلام اللہ علیہا کا آنا وہ سرکار علیہ السلام کے آنے جیسا تھا. ہو بہو وہ سرکار علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی. آپ فرماتی ہیں فلما رآہا قال مرحبا. جب سرکار علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا مرحبا، خوش آمدید. سرکار علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا. عرب کے معاشرے کے اندر بیٹی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن سرکار علیہ السلام ان کی بیٹی آئے سرکار خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے. سرکار علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو مرحبا کیا. ثم اجلسها، پھر سرکار علیہ السلام نے سیدہ پاک کو اپنے پاس بٹھا لیا. ثم سارها فبكت بكاء شديدا. ساری ازواج مطہرات حضور کی بیٹھی ہیں. سرکار علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے کان میں سرگوشی کی. جب سرکار نے فاطمہ الزہرا کے کان میں سرگوشی کی تو سیدہ فاطمہ رونے لگی، پریشان ہو گئی، آنسو مبارک جاری ہو گئے. یاد رہے کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ محفل کے اندر بندہ بیٹھا ہو تو کسی کے کان میں بات کرے. سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اس سے، لیکن خود سرکار علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے کان میں سرگوشی کی. یہ میرے سرکار علیہ السلام کا خاصہ ہے، یہ سرکار کی شان ہے. سرکار چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن سرکار نے امت کو منع کیا ہے کہ 2 4 5 بندے بیٹھے ہوں تو کوئی کسی کے کان میں بات نہ کرے. تیسرا بندہ سوچے گا میرے خلاف بات کر رہے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے سیدہ پاک کے کان میں بات کہی. فبكت بكاء شديدا، شدید رونے لگی، پریشان ہو گئی. سرکار علیہ السلام نے جب فلما رآہا حزنہا، جب سرکار نے اپنی بیٹی کے غم کو دیکھا کہ میری بیٹی پریشان ہو گئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سرکار اپنی بیٹی کو خوش نہ کرتے. سارا ثانیہ سرکار نے دوسری مرتبہ سرگوشی کی، دوسری مرتبہ کان میں بات کہی. فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ، جب دوسری مرتبہ بات کہی تو سیدہ پاک ہنسنے لگی. وہ جو پہلے پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی، پہلے جو رونا تھا وہ ختم ہو گیا. اب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے مبارک چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. اب سرکار علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے کان میں سرگوشی کی. کسی کو کیا پتا کہ باپ اور بیٹی کے درمیان کیا بات ہوئی ہے. اب حضور کی ازواج حضور کا ادب کرتی تھی، پوچھا نہیں، اعتراض بھی نہیں کیا. یا رسول اللہ آپ نے ہم سے بات نہیں کی، فاطمہ سے بات کیوں کی؟ اعتراض کسی نے نہیں کیا. جب سرکار علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے سألتها، میں نے فاطمہ سے سوال کیا، اما سارکی، اے فاطمہ ذرا بتا تو صحیح تیرے باپ محمد مصطفیٰ نے تیرے کان میں کیا بات کی تھی؟ سرکار سے کچھ عرض نہیں کیا. سرکار اٹھ کے تشریف لے گئے. سیدہ پاک نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا اے فاطمہ بتا تیرے باپ نے سرگوشی کیا کی تھی؟ اب قربان جاؤں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ پہ، ان کی عظمت پہ. ان کو پتا تھا سرکار نے صرف میرے ساتھ سرگوشی کی ہے، یہ سرکار کا راز ہے، میں سرکار کا راز دوسروں کو نہیں بتانا چاہتی. اگر سرکار مناسب سمجھتے تو باقیوں کو بتا دیتے. سرکار نے مجھے بتایا ہے تو میں اپنے پاس رکھوں گی. سرکار علیہ السلام کی بیوی سیدہ عائشہ نے عرض کی
اما زارتی، اے فاطمہ بتا سرکار نے تجھے کیا کہا؟ قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتی ہے کہ میں سرکار علیہ السلام کا راز آپ کو نہیں بتا سکتی۔ فلما توفی، جب سرکار علیہ السلام نے پردہ فرما لیا، ظاہری طور پہ سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس کے بعد جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دوبارہ حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں آئی، آگے کہتی ہے قلت عزمت علیک بمالی علیک من الحق، اے فاطمہ میرا جو تیرے اوپر حق ہے اس حق کا میں تجھے واسطہ دیتی ہوں، وہ بات مجھے بتا جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں تیرے کانوں میں کی تھی۔ میں تیری ماں لگتی ہوں، تو میری بیٹی ہے، اسی رشتے کا واسطہ دے کے میں کہتی ہوں وہ سرکار اب دنیا میں تشریف نہیں رہے، اب سرکار نے پردہ فرما دیا، اب وہ راز نہ رہا، اب بتا تو صحیح وہ زندگی کے اندر تیرے کانوں میں مصطفیٰ نے کون سی بات کی تھی؟ اب قربان جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے آپ عرض کرتی ہیں اما الآن فنعم، ہاں اب سرکار دنیا میں موجود نہیں ہے، اے اما جان اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سرکار نے میرے کان میں کیا کہا تھا۔ آپ عرض کرتی ہیں اما حین صارنی فی الامر الاول، جب پہلی مرتبہ سرکار علیہ السلام نے میرے کان میں بات کہی، سرگوشی کی، فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارض القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني به العام مرتين، پہلی مرتبہ سرکار علیہ السلام نے میرے کان میں سرگوشی کی، اے فاطمہ جناب جبرائیل ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور میرے ساتھ دیا کرتے تھے۔ قرآن کا دور ہوتا ہے ایک بندہ پڑھتا ہے دوسرا بندہ سنتا ہے، پھر دوسرا پڑھتا ہے پہلا سنتا ہے۔ یہ آج کل رمضان ہے، جتنے بھی تراویح پڑھانے والے ہیں وہ سارے اسی طرح تیاری کرتے ہیں، ایک پڑھتا ہے دوسرا سنتا ہے، دوسرا پڑھتا ہے پہلے سنتا ہے۔ یہ میرے سرکار علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے حضور کی ساری سنتیں ہر بندہ ان پہ عمل کرتا ہے۔ داڑھی کی سنت ہے سارے ہی عمل کرتے ہیں، مسواک کی سنت ہے سارے ہی عمل کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو سرکار کی سنت ہے کہ قرآن کا دور کرنا، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے قرآن حفظ کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ قرآن زبانی سننا اور قرآن زبانی سنانا یہ جناب جبرائیل اور میرے حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اب ظاہر ہے جس کو قرآن یاد نہیں وہ تو نہیں کر سکتا، یہ تو وہی کر سکتا ہے جس نے اللہ کے فضل سے زبانی سارا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے میں نے جب سے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اللہ ہر سال یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ رمضان میں ہر سال حضور کی سنت پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ہر سال جناب جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، لیکن اے فاطمہ اس سال جناب جبرائیل نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، نبی علیہ السلام نے جب یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بات فرمائی، فرمایا ہر سال قرآن کا دور جناب جبرائیل میرے ساتھ کرتے تھے۔ ظاہری طور پہ ابھی قرآن مکمل نازل نہیں ہوا تھا، قرآن آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا، لیکن سرکار نے فرمایا پورے قرآن کا دور جناب جبرائیل میرے ساتھ کرتے تھے۔ چند سورتوں کی بات نہیں کی، چند سپاروں کی بات نہیں کی، فرمایا قرآن کا دور میرے ساتھ جناب جبرائیل کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کی روح سے مفسرین کرام لکھتے ہیں اللہ نے قرآن ظاہری طور پہ بعد میں نازل کیا، قرآن نازل ہونے سے پہلے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو سارے قرآن کا علم عطا فرما دیا تھا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ ہر سال میرے ساتھ دور کرتے تھے۔ اگر سرکار کو قرآن نہیں آتا تھا تو دور کیسے ہو سکتا تھا؟ دور تو وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو قرآن زبانی آتا ہو۔ تو فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے کہ جناب جبرائیل ہر سال دور کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے حضور کو نازل ہونے سے پہلے سارے قرآن کا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اور اس سال جناب جبرائیل نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں بلا قرآن اجل الا قد اقترب فاتق اللہ واصبری، اے فاطمہ مجھے لگتا ہے کہ 2 مرتبہ دور اس لیے ہوا کہ
اب میں ان قریب اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، اب میں دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہوں گا۔ اس لیے جناب جبرائیل نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے۔ حضرات محترم، حدیث آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا اشارہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ رمضان کی اس برکت کی وجہ سے عقیدہ بنا لیں، اللہ رب العزت کی اس برکت کی وجہ سے ساری زندگی آپ کو فائدہ دے گا۔ دائیں بائیں سے ہمارے عقیدے پہ حملہ ہوتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، کل کیا ہونے والا ہے نبی نہیں جانتا، دیوار کے پیچھے کیا ہے نبی کو علم نہیں۔ یہ حدیث مصطفیٰ میرے سامنے ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان قریب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ کون دنیا میں کب جائے گا یہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ہر چیز کا علم میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ان قریب دنیا سے جا رہا ہوں، فاتق اللہ، اے میری بیٹی اللہ سے ڈرتے رہنا، واصبری، میرے جانے کے بعد رونا نہیں، پیٹنا نہیں، گریہ زاری نہیں کرنی۔ اے میری بیٹی جس طرح تم نے زندگی کے اندر صبر کیا، زندگی کے اندر اللہ سے ڈرتی رہی، میں دنیا سے چلا جاؤں میرے جانے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ تو آپ عرض کرتی ہیں کہ جب سرکار نے یہ فرمایا نا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو کہتی ہے مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، باپ کا سایہ بیٹی کے سر سے اٹھ جائے تو بیٹی سے پوچھیں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، تو جناب سیدہ کہتی ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، میری آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ان قریب میرے باپ کی رحمتوں والا سایہ مجھ سے اٹھ رہا ہے، تو سیدہ اس کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ آپ فرماتی ہیں یہی وجہ تھی میری آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن جب سرکار علیہ السلام نے میرا رونا دیکھا اور سرکار علیہ السلام کو میرا رونا اچھا نہ لگا تو سرکار نے دوسری مرتبہ میرے کان میں سرگوشی کی اور فرمایا یا فاطمہ، اے میری بیٹی، اے میری رفتے جگر، پریشان کیوں ہوتی ہے، روتی کیوں ہے؟ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، پریشان نہ ہو، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ نے جنتی عورتوں کی سرداری تجھے عطا فرما دی ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ جب پہلی مرتبہ سرکار نے جانے کے بارے میں بتایا کہ قریب چلا جاؤں گا تو میں پریشان ہو گئی، میں رونے لگی، لیکن جب دوسری مرتبہ سرکار نے یہ خوشخبری مجھے عطا فرمائی کہ تو جنتی عورتوں کی سردار بنے گی یا جنت مومن عورتوں کی سردار بنے گی، تو آپ فرماتی ہیں میری پریشانی ختم ہو گئی، میرے چہرے پر تبسم آ گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جنتی عورتوں کی سردار کون ہوگا؟ یہ علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ ابھی جنت کا معاملہ بعد میں ہے، محشر کے بعد ہوگا، لیکن سرکار دنیا میں اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں اے میری بیٹی میں آج تجھے بتا رہا ہوں کہ اللہ جنتی عورتوں کی سرداری میری بیٹی کو عطا فرمانے والا ہے۔ اب یہ بھی علم غیب ہے۔ اب آگے سنیے سرکار علیہ السلام کو اللہ نے کیسا علم غیب عطا فرمایا اور اللہ نے حضور کی بیٹی کو کتنی نشانی عطا فرمائی ہے۔ اور ایک کے بعد کے اندر آتا ہے فأخبرنی انہ یعبد فی وجهہ، سرکار نے مجھے یہ خبر دی کہ میں ان قریب اب دنیا سے جانے والا ہوں، فبکیت تو میں رونے لگی، ثم سارنی، پھر سرکار نے دوسری مرتبہ میرے کان میں سرگوشی کی تو فأخبرنی انی احمد اہل بیتہ اتبعہ فضحکت، سرکار نے مجھے یہ بھی بتا دیا اے میری بیٹی فاطمہ میں تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، سارے گھر والوں میں سب سے پہلے تم میرے پاس آ جاؤ گی، یعنی سارے گھر والوں میں میرے بعد سب سے پہلے انتقال تمہارا ہوگا۔ اب سیدہ پاک کے انتقال کی خبر بھی سرکار علیہ السلام نے عطا فرما دی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں قرآن سامنے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حدیث پکڑ کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسی شان اللہ کی ہے کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، سارے نبی بھی مل کے آ جائے ویسی شان نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کمال میں سے کچھ کمال جناب مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے اپنے علم غیب سے۔ اب سرکار بھی علم غیب رکھتے ہیں، اللہ بھی رکھتا ہے، لوگ کہتے ہیں برابری ہو گئی، آپ عقل مند انسان ہیں، اللہ عطا فرمانے والا، نبی دینے والا، وہ جب عطا فرمائے تو اس جیسا کوئی نہیں، نبی دینے کے لیے آئے تو نبی جیسا کوئی نہیں، تو آپ مجھے بتائیں برابری کیسے ہو سکتی ہے؟
انسان کا عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ کی شان ہے ویسے نبی کی نہیں، اللہ کی شان زیادہ ہے، تو اللہ نے تو حضور کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے،